ابن اساکر نے اپنی تاریخ کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل میں شارٹ کی گل کر دینا، چھتی چھتی مکا دے. ایک بچہ نوجوان سی، حضرت عمر فاروق کے دور کی گل ہے، نوجوان سی، نماز پڑھنی کرنی انہیں، جو پیو سی باپ سی، انہیں اپنے باپ کی خدمت کرنی نہ نماز پڑھنی کرنی. حضرت عمر فاروق نے اس بندے میں بڑی محبت سی کہ نوجوان ہے جو جوانی سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، وہ ذکر ہے کہ 7 بندے ہونے جنہوں نے قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. انہاں وچ میں ساری حدیث نہیں پڑھدا، وہ ایک گل کر جاواں، وہ یہ ذکر ہوندا ہے وشاب النشاء فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت سے گزری ہوے گی، اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. تے حضرت عمر فاروق کو اس نوجوان نال بڑی محبت سی. انہاں جدوں شاہ دی نماز پڑھ کے جانا کرنا تے راہ دے وچ ایک فاحشہ عورت دا گھر سی، انہیں اپنے ول مائل کرنے کی کوشش کرنی. بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت نوجوان اپنے ول مائل کرنے کی کوشش کرنی کہ کسی طریقے میرے والے پاس مائل ہو جائے، پر انہوں نے نیویاں نگاہاں کو نہ جانا کرنا. ایک دن شاہ کی نماز پڑھ کے وہ نوجوان نکلیا، اس فاحشہ عورت نے انہوں نے چھیڑ خانی یعنی اکھاں نال اشارے کرنے شروع کر دیتے، مائل کرنا شروع کیتا اپنے ول. نوجوان نے دیکھیا تے دل دا ملان ہو گیا اس عورت والا، کیا بھی روز ہی تنگ کرتی ہے. چلے گئے وہ گھر وچ، دل دا ارادہ بدلیا. گھر جدوں گئے وہ تحلیل کے اندر پیر رکھیا کہ زبان تے اللہ دے قرآن کی آیت جاری ہو گئی. اللہ فرماتا ہے جنہاں دے دل وچ تقوی ہے، جنہاں دے دل وچ تقوی ہے، فرمایا جدوں شیطان انہاں دے دل وچ کوئی وسوسہ پا دیندا ہے، شیطان انہاں دے دل وچ اپنا وسوسہ پا دیندا ہے، انہاں دی زبانوں تے اللہ دا ذکر جاری ہو جاندا ہے اور اللہ انہاں دی آنکھاں کھول دیندا ہے. اے قرآن دی ہے، سورہ اعراف دی آیت نمبر 201 جڑی ہے، اس نوجوان دی زبان تے جاری ہو گئی. بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے، زمین تے ڈگے. اس فاحش عورت نے دیکھا، انہاں کیا کر یہ تے اللہ نے پیارا ہو گیا کہ میرے ذمہ پہ جانا ہے، ایک قتل میرے کھاتے پہ جانا ہے. انہیں اپنے نوکر نوں نال لیا رات دے اندھیرے وچ جا کے اس نوجوان دے باپ دے دروازے اگے چھوڑ دیتا، چھوڑ کے واپس آ گئے. ہن باپ وڈیرا بیچارہ ڈیگدا سی، پتر گھر نہیں آیا. باپ ڈیگ گیا جدوں صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا، باپ باہر نکلیا تے ویکھیا کہ پتر پیا دروازے دی تحریک تے. باپ نے پانی لیا، ہوش کروائی، پوچھا خیر ہے پتر طبیعت ٹھیک ہے؟ انہاں کہا ابا جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے میرا ایمان بچا لیا ہے، اللہ نے میرا ایمان بچا لیا ہے. جدوں باپ نے اندر کھڑیا پتر نوں پوچھا جا کے پتر کی ہویا ہے، سارا معاملہ بیان کر کے کہنے ابا جی آ معاملہ ہویا ہے. سوچیا کہ ہن میں یہ پتر ہے تو گل کتنا کرا، لیکن پتر نے اس گل کی اتنی ٹینشن لئی اللہ پیارا ہو گیا. انہاں آن گوان دسیا بابے راں کی پتر اس طرح اللہ نوں پیارا ہو گیا. انہاں کیا حضرت عمر فاروق نوں نہ دسیو رات ہو گئی ہے تے وہ اگے ہی مدینہ منورہ دیاں گلیاں وچ گشت کردے رہندے تے انہاں نوں نہ دسیو جے آپ ہی جنازہ پڑھانے آپ ہی غسل کفن دے کے دفن کر دینے ہیں. وہ جناب دفن کر دیتا گیا. دن چڑھے آ کے خبر پھیلی کہ وہ بابے کا پتر تے فوت ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بابا جی تساں دسیا کیوں نہیں؟ وہ نوجوان تے میرا بڑا یار سی، بڑا سجن بیلی سی، تساں دسیا کیوں نہیں؟ فرمایا دس کی جناب دسیا اس واسطے نہیں تہاڈے آرام چ خلل نہ آ جاوے. فرمایا بابا جنازہ پہ نہیں پڑھے پر چل مینوں اودی قبر پہ لے جا. حضرت عمر فاروق اس نوجوان کی قبر تے پہنچے اور جا کے وہ سارا معاملہ بیان کر کے کہندے نے نوجوانا اللہ دا قرآن اندر والی من خاف مقام ربہ جنتان، جڑا اللہ دے خوف تو ڈر جائے اور دے واسطے رب نے 2 جنتاں رکھیاں نے. دس تینوں رب نے کی عطا کیتا ہے؟ قبر کیوں آواز آندی ہے؟ اللہ والو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہے، مینوں 2 جنتاں عطا فرما دیندیاں. میں کہا جی اللہ والے مر جاون قبراں دے وچ مرے ہون مٹی ہو جان مان اللہ، تے پھر میں کہا بول نہیں سکدے تے جے قبراں چوں بولن تے پھر سمجھی اللہ والے مرتے نہیں، اپنی قبراں وچ بھی زندہ ہوندے نے. آندا مولوی جی اسی جائیے کوئی مردہ بولتا نہیں. وہ میں کہ کوئی بلاون والا حضرت عمر فاروق ورگا ہی ہوئے، اللہ دا ولی اپنی قبر وچوں بھی بول پیندا. دعا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. گلاں بڑیاں کرنا ہے لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے. قبلہ پیر صاحب بھی بڑے تھکے نے، سفر بڑا ہے کیونکہ میں تے آپ سفر کیتا نا کئی دفعہ انشاءاللہ اتنے راشد کئی دفعہ آستانے تے حاضری ہوئی ہے، بڑا لمبا سفر ہے. دعا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ اللہ قبول اور منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.